اللہ 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 اللہ۔ اخلاص۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد کا قصہ ہے کہ لوگوں نے اس سے آ کر کہا، یہاں سے کچھ دور پر ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، کوئی تدبیر کیجئے کہ لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ عابد نے سوچا کیوں نہ درخت ہی کاٹ دیا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ کلاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ابلیس انسان کی صورت میں ملا اور دریافت کیا کہ حضرت یہ کلاڑی لیے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ عابد نے جواب دیا کہ فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، لوگوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ابلیس عابد کو منع کرنے لگا کہ درخت نہ کاٹو۔ بات آگے بڑھی یہاں تک کہ دونوں لڑ پڑے اور عابد نے ابلیس کو پچھاڑ دیا۔ اب ابلیس نے پینترا بدلا، بولا حضرت آپ بیاباں میں تنہا پڑے رہتے ہیں، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں آپ کو روزانہ 2 دینار نظر کر دیا کروں اور آپ آرام سے اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ کریں؟ رہا یہ درخت کا کاٹنا تو اس چکر کو چھوڑیے، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ عابد نے ابلیس کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا اور اپنی خانقاہ کو واپس لوٹ گیا۔ حسب وعدہ پہلے اور دوسرے دن 2 دینار ابلیس نے عابد کو نظر کیے، لیکن جب یہ نذرانہ تیسرے دن نہ آیا تو عابد کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو انہیں درخت کو کاٹ ہی ڈالنا ہے۔ کلاڑی لی اور چل پڑے۔ راہ میں ابلیس پھر ملا، اس نے عابد کو روکا، یہ نہ مانے اور بات بڑھی، یہاں تک کہ لڑائی ہوئی اور اب کی بار ابلیس نے عابد کو پچھاڑ دیا۔ شکست کھانے کے بعد عابد نے ابلیس سے پوچھا کہ پہلے تو میں نے تم کو ہرا دیا تھا، اب کی بار کس طرح تم نے مجھے شکست دے دی؟ ابلیس نے کہا کہ بات بالکل صاف ہے، پہلے تم مجھ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے مخلصانہ طور پر لڑے تھے، اس لیے جیت گئے۔ اب کی بار کی لڑائی اللہ کے بجائے دینار کے لیے تھی، اس لیے میں جیت گیا، تم ہار گئے۔ حضرت ام قیس نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو ان سے شادی کے لیے ایک صاحب نے بھی مکے کو چھوڑا اور مدینہ آ بسے۔ ان کے اس نقل مکانی میں دین کی نصرت اور مسلمانوں کی حمایت کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اور جس نے اس لیے ہجرت کی کہ دنیا کمائے یا کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہجرت مانی جائے گی۔ متفق علیہ۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ انسان ہر کام صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے کرے، اس میں ریا یا نمود و نمائش نہ مقصود ہو۔ یہی اخلاص عمل کی جان ہے۔ ہر مسلم کو عمل سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نزدیک وہی اعمال مقبول ہوتے ہیں جو صرف اسی کے ڈر یا اس کی محبت میں کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہرگز قبول نہیں کرتا جو دکھاوے کے ہوں، جو دوسروں سے تعریف کرانے کے لیے یا انہیں خوش کرنے یا دکھانے کے لیے ہوں۔ یہی اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ انہیں اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ دوسری جگہ فرمایا، الا للہ الدین الخالص، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے کیے گئے ہوں اور جس سے صرف اس کی خوشنودی حاصل کی گئی ہو۔ نسائی۔ ایک مسلمان خواہ تاجر ہو یا عام مزدور ہو، عالم ہو یا طالب علم ہو یا کچھ اور، ہر ایک کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص انبیاء کی صفت ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، سورہ 7 آیت نمبر 45۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے یہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اخلاص نیت۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، لیکن ان کے پاس نہ اسلحے تھے اور نہ سواریاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہ تھی جن سے ان کی مدد فرماتے، مجبوراً انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ لوگ انتہائی رنجیدہ ہوئے، روتے ہوئے واپس لوٹے۔ ان کے شوق جہاد اور شہادت اور اس باب میں ان کے اخلاص پر اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ گیا اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا۔ فرمایا لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، سورہ توبہ آیت نمبر 91-92۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس چلے گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد کی قدرت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے مدینے سے نکلے تو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ان اقواما بالمدینۃ خلفنا ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا فیہ حسبهم العذر، مدینے میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو ہمارے ساتھ وادیوں اور گھاٹیوں میں چلے تو نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی مجبوریوں نے انہیں روک لیا ہے۔ بخاری۔ عبادت میں اخلاص۔ ایک بندے کی ساری عبادتیں اور اطاعت گزاریاں اللہ کے نزدیک صرف اس شرط پر مقبول ہوتی ہیں کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہوں۔ اگر ان میں کسی غیر کا شائبہ بھی آ جائے تو ہرگز قابل قبول نہ ہوگی۔ حدیث قدسی ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، میں ہر شرک سے بے نیاز ہوں، اگر کسی نے کوئی عمل ایسا کیا جس میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اور شریک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلم۔ ایک مسلم جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نیت اپنے رب کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ اس کے قیام و قعود اور رکوع و سجود اس کے خشوع و خضوع کا واحد سبب اور ہدف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ سے چاہتا ہے، اور حج کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنے رب کے حکم کے اطاعت کی خاطر غرض کے اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا پوری زندگی صرف رضا الہی کے حصول اور اس کی فرما برداری کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کوئی عمل اس وجہ سے نہیں کرتا کہ لوگ اسے متقی اور پرہیزگار کہیں، اسے نمازی اور روزے دار اور حاجی صاحب کہیں۔ جہاد میں اخلاص۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا معمولی بات نہیں، اس میں انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے باغیوں سے جنگ کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، اسی لیے جہاد کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، لیکن جنگ میں جان دینا بھی اگر اللہ کے لیے نہیں تو یہ بھی مقبول نہیں۔
اگر جہاد میں اخلاص نہ ہو تو اتنا بڑا عمل بھی اللہ کی نگاہ میں بے وزن اور بے وقعت ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میری شجاعت و بہادری بھی معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 110۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اسی طرح ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، دوسرا شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور تیسرا اپنی شجاعت و بہادری کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے، ان میں کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل، جو اس لیے جنگ کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ اخلاص کا اجر بہت بڑا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مخلص شخص شیطان اور اس کے وساوس سے محفوظ رہتا ہے۔ خود ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یوں کہا کہ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، وہ بولا، میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے اجر کے بارے میں فرمایا، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، سورہ نساء آیت نمبر 146۔ البتہ جو لوگ اس سے تائب ہو گئے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اخلاص کی سب سے بڑی دشمن ریا اور نمود و نمائش ہے۔ یہ ایک چنگاری خرمن اخلاص کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جہاں ریا آتی ہے، اخلاص وہاں سے دبے پاؤں رخصت ہو جاتا ہے۔ ریا نفاق کی علامت اور منافقین کی صفت ہے۔ نفاق اور اخلاص دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دکھاوا کرنے والے منافقین کی تصویر اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ نساء آیت نمبر 142۔ ترجمہ، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ ایک مخلص مسلمان کا دل نفاق اور ریا سے پاک ہوتا ہے۔ نفاق اور ریا کی تقم ریزی پہلے دل میں ہوتی ہے۔ اگر یہ وہاں باآور ہو جاتا ہے تو اعضاء و جوارے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر اس سے کسی کو بچنا ہو تو اسے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور وہاں اس کی بے خونی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مسلم۔ ریا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اتخوف علی امتی الاشراک باللہ، اما انی لست اقول یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن اعمالا لغیر اللہ وشہوة خفیۃ۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں جو سب سے بڑا خوف ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ سورج، چاند یا کسی بت کی پوجا کرنے لگیں، بلکہ ایسے اعمال کرنے لگیں گے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ہوں گے اور پوشیدہ خواہشوں کے لیے ہوں گے۔ ابن ماجہ۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر؟ قالوا الرياء۔ ان اللہ یقول یوم تجازی العباد باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون باعمالکم فی الدنیا
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا اندیشہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں جن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا تو کہے گا تم لوگ دنیا میں جنہیں دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو ان کے پاس تم کو دینے کے لیے کیا اجر ہے۔ یوں قیامت کے دن یہ دکھاوا کرنے والے اجر سے محروم رہیں گے۔ دکھاوا کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ بعض غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ فلاں جہنم میں جائے گا، جبکہ وہ فرد مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کر رہا تھا۔ اس پر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ اس آدمی پر لوگوں نے نگاہ رکھی کہ دیکھیں یہ آگے کیا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ دشمنوں کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی حیرت دو چند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ وہ شدید زخمی ہو گیا ہے اور شدت الم سے اس نے اپنی تلوار سے خود کو ہلاک کر ڈالا۔ اسی اثنا میں صحابہ نے اس سے پوچھا کہ اتنی بہادری سے لڑنے کے بعد یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں حمیت کے لیے لڑ رہا تھا اور اس لیے لڑ رہا تھا کہ میری بہادری لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ بلاخر آدمی مر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ نمائش کرنے والوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے عذاب دیا جائے گا۔ جہنم میں پہلے جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے: عالم، قاری قرآن اور شہداء۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مخلص نہ رہے ہوں گے اور سب کچھ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا۔ ریا عبادات کو باطل کر دیتی ہے۔ عبادات میں اگر نیت نمود و نمائش کی ہو، اخلاص کی نہ ہو تو وہ بھلا کیوں کر قبول کی جائیں گی؟ یہ تو ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ ان اعمال پر ثواب کے بجائے عذاب ہوگا۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ: پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضروریات کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو نمائش کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں سخی اور فیاض کہیں۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی اجر نہ ملے گا۔ ان کی مثال اس زمین کی ہے جس میں کوئی رویدگی نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ ترجمہ: اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا مینا برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی۔ وہ اعمال جو اللہ کے لیے نہ انجام دیے جائیں وہ عمل نہیں بلکہ وبال ہیں۔ ان کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ بے وزن اور بے وقعت ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت گرد و غبار کی ہوتی ہے جو ذرا سی ہوا اسے اڑا جاتے ہیں اور پراگندہ ہو کر بے نام و نشان ہو جاتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23۔ ترجمہ: اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ پیشکش رہبر ٹیم